الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 53 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اسکیم میں جب یہ تبدیلی کی کہ اب سب قوموں کی طرف الگ الگ رسول بھیجنے کے بجائے ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کر لیا جائے گا، یہ دنیا کے وسط میں آباد ہوں گے اور ساری دنیا کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں، اگر اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت سیکھنا چاہتے ہیں تو آ کے ان سے سیکھ لیں۔ اس فیصلے پر عمل کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک پوری قوم وجود میں آئے۔ چنانچہ 500 سال کے عرصے میں کم و بیش یہ قوم وجود پذیر ہوئی۔ یہ لوگ مصر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی ان کا ذکر ہوا ہے تو قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھا، یعنی برگزیدہ شخص تھا۔ پہلے یہ بتایا، اس کے لیے مخلص کا لفظ استعمال کیا، ہمارا منتخب کیا ہوا، جس کو ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا، تو مخلص سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ اور دوسرے رسول النبیہ میں نے لکھا ہے، یعنی نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ نبوت عموم ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بھی شخص کو منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے تو وہ نبی ہے، اور اس کے لیے نبی کا لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے کیا؟ وہ ایک لفظ کا بیان ہے، یہ کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک نئی دنیا کی ابتدا ہوگی۔ یہی ایک بات ہے، یہی نبع عظیم ہے۔ عربی زبان میں بڑی خبر کو نبع کہتے ہیں۔ یہ نبع عظیم ہے جس کی پیغمبر خبر دیتے ہیں، اسی لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ وہ بڑی خبر دینے والے، بڑی خبر کی منادی کرنے والے، تو وہ قیامت کی منادی کرتے ہیں، اس لیے نبی ہیں۔ ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسول کے منصب پر فائز کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے اس کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے، اس کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جاتا ہے، اس کے لیے قیامت کی اور جزا و سزا کی ابتدا بھی یہاں سے ہو سکتی ہے، اور یہی سلسلہ پھر برزخ میں بھی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ میں پھر جب حشر برپا ہوگا تو ان لوگوں کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یردون الی اشد العذاب، یہ اسی فیصلے کی بنیاد پر سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ اس کے معنی یہ ہے، یعنی پیغمبر ہدایت لے کر آتے ہیں اور رسول ہدایت کے ساتھ خدا کی عدالت بن کے بھی آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے ان کی طرف خدا کی عدالت بن کر آئے تھے کہ ان کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیں۔ ان کی اپنی قوم کے لیے تو نبی کی ضرورت تھی، لیکن ان کو چونکہ فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا، فرعون اور آل فرعون، تو اس لیے رسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا کہ اگر فرعون اور فرعون کے سردار، اس کے ملا، وہ ان کی بات قبول کر لیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے
لیکن انکار کریں تو پھر ان کا بھی دنیا میں فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ نبوت ان کو جب دی گئی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ، اور قرآن میں بھی اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، طور کے دامن میں دی گئی۔ وہ پوری وادی ہے، اس وادی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقدس وادی قرار دیا ہے۔ یہ مقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی زمین کو، کسی علاقے کو، کسی جگہ کو، کسی فرد کو اپنے لیے خاص کر لی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو انتخاب کر کے اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں تو یہ گویا تقدیس ہے، یہ اس جگہ کو مقدس قرار دے دینا ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے الارض المقدسہ کے الفاظ اختیار کیے ہیں۔ جزیرہ نما عرب بھی ارض مقدس ہے، یعنی اس کو بھی منتخب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یہ اس کی توحید کے مرکز کے لیے خاص رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ جس طرح تقدیس کا یا مقدس کا لفظ ہے، اسی طرح ایمن کا لفظ ہے۔ چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں لفظ الایمن آیا ہے، یعنی طور کے ساتھ الایمن کا لفظ استعمال ہوا ہے بطور اس میں صفت کے، ایڈجیکٹو کے۔ اس کے معنی داہنے کے بھی ہیں اور مبارک و مقدس کے بھی، یعنی وہ جس زمین کو اللہ نے برکت دے دی، جس جگہ کو اللہ نے تقدیس عطا کر دی۔ ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 12 سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ دو معنی کا لفظ ہے، ایک تو مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ طور کی داہنی جانب، اور ایک یہ کہ اس کی مبارک سمت میں۔ تو یہی دوسرے معنی یا مقدس کنارے کے، یہی دوسرے معنی قابل ترجیح ہیں، کیونکہ دوسری جگہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی قرب حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ راز و نیاز کیے، ان کو اپنی منتخب قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے انتخاب کیا، ان کا استفاع کیا، اور جب انہوں نے یہ درخواست پیش کی کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا جائے، تو ہارون کو بھی نبوت دے کر ان کا مددگار بنا دیا گیا، تاکہ جو دونوں طرح کی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے، فرعون پر اتمام حجت اور بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت، وہ دونوں بھائی مل کے وہ ذمہ داری انجام دے سکے۔ یہ مختصر ذکر کرنے کے بعد اب فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اب اسماعیل کا ذکر کرو، یعنی اب یہ بتاؤ ان کو کہ یہی دعوت، یہی پیغام اسماعیل نے بھی پہنچایا تھا۔ یہ ساری بات کس پہلو سے ہو رہی ہے؟ قرآن مجید میں کبھی پیغمبروں کی دعوت کا ذکر آتا ہے خدا کی جزا و سزا کے ظہور کو بیان کرنے کے لیے، کہ ہم نے شعیب کو بھیجا، ہم نے صالح کو بھیجا، ہم نے ہود کو بھیجا، اور پھر دیکھو کہ جو قیامت ان کی قوموں کے لیے برپا ہو گئی وہ کیا قیامت، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تاریخ دیکھ لو، اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جن قوموں کی طرف رسولوں کی براہ راست بعثت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت ہمیشہ ایک رہی ہے، وہ وہی دین لے کے آتے ہیں۔ یہاں کیونکہ نصارہ کو خطاب کر کے سیدنا مسیح کی دعوت کا تعارف کرایا گیا ہے، اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسیح بھی کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیغمبر تو اللہ کی ہدایت یا اس کا دین لے کے آتے تھے، اور مسیح جیسے کہ سیٹھ پال نے معاملے کو دیکھا، وہ کفارہ ادا کرنے آئے تھے، یا انسان کو گناہوں سے نجات دلانے آئے تھے، یا اللہ کی شریعت کو منسوخ کر کے شریعت کی بیڑیاں لوگوں کے پاؤں سے اتار دینے کے لیے آئے تھے۔ جو مسیحیت اس وقت ہے، اس نے اپنی دعوت کی بنیاد سیدنا مسیح کے اس تعارف پر رکھی ہے، تو قرآن اس کی تردید کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سب پیغمبر ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ چنانچہ جس طرح موسیٰ کا حوالہ دیا، موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی قومی حیثیت کی ابتدا ہوئی ہے، اور دوسری جانب ان کے دوسرے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل،
وذکر فی الکتاب اسماعیل، اب اسماعیل کا بھی ذکر کرو، انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ یعنی جس طرح موسیٰ رسول نبی تھے اسی طرح سے اسماعیل بھی رسول نبی تھے۔ جس طرح موسیٰ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آئے تھے، اسی طریقے سے اسماعیل بھی عدالت بن کے جزیرہ نما عرب میں مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے، یہ بنی اسماعیل کی طرف۔ تو فرمایا کہ اسماعیل کا ذکر کرو، وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وعدے کا سچا، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے اپنے ذبح کیے جانے سے متعلق کیا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ ابا جان، اگر آپ اپنے خواب کی یہی تعبیر کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے تو میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں، آپ بے تکلف اللہ کے حکم پر عمل کریں، آپ مجھے صابر پائیں۔ یہ انہوں نے اس موقع پر کہا تھا۔ اور ایک نوجوان کا جواب تھا یہ اپنے باپ کو، ابھی وہ 13، 14، 15 سال کے تھے۔ اور جب اس کی تکمیل کا وقت آیا تو بغیر کسی ادنا تردد کے اپنی گردن چھری کے نیچے دے دی تھی۔ یہ اس وعدے کا قرآن نے حوالہ دیا ہے کہ اس نے بات کی اور پھر بات پر پوری سچائی کے ساتھ عمل کر کے دکھا دیا۔ استاد امام لکھتے ہیں صادق الوعد، یعنی جو اصل میں لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان کا وہ ہے صادق الوعد۔ صادق الوعد بظاہر مرکب تو صرف 2 لفظوں سے ہے، لیکن یہ مومن و مسلم کے کردار کی ایک جامع تعبیر ہے۔ یعنی ایک لفظ ہے، 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ مومن و مسلم کے کردار کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد میں راست باز ہے، اپنے رب سے کیے ہوئے عہد میں، ایک عہد وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی ویسے تو عہد ہم سے لے لیا گیا تھا، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی سب انسانوں سے یہ پوچھا گیا تھا کہ الستو بربکم، اور یہ عہد لے لیا گیا تھا، لیکن اس کی یاد محو ہو جاتی ہے۔ پھر جب پیغمبر آ کے اس کو یاد دلاتے ہیں یا اس کی دعوت دیتے ہیں تو انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ جب انسان اس کو قبول کر لیتا ہے تو گویا عہد کی بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر بھی جب آ کے اللہ کی ہدایت پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی بات مانتے ہیں تو ایک عہد وجود میں آتا ہے، عہد اطاعت، کہ اللہ کے ساتھ ہم نے ایک میثاق کر لیا ہے۔ یہ عہد ہے جس کی وجہ سے بائبل کے پہلے حصے کو عہد نامہ قدیم اور دوسرے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو یہ عہد ہے۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد میں راست باز ہے اور اس کی خاطر اپنی جان کٹوا سکتا ہے اور اس کی خاطر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، اس نے ایمان و اسلام کی معراج حاصل کر لی۔ اس سے آگے پھر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص نے اللہ کی پرستش کی، اللہ کی اطاعت کی، اس کا حکم مانا، یہاں تک کہ اپنے جان و مال کو نذر کر دینے کے لیے تیار ہو گیا، تو یہ گویا منتہائے کمال ہے۔ ہمارے ہاں عبادات میں اسی کو علامتی طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش کے تعلق کو نماز میں ظاہر کیا گیا ہے، اطاعت کے تعلق کو روزے میں ظاہر کیا گیا ہے، اور نظر کے تعلق یعنی اپنا جان و مال پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اس کو حج میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نے ایمان و اسلام کی معراج حاصل کر لی۔ رہے وہ لوگ جو ابراہیم و اسماعیل کے نام پر محض نسب فروشی اور لافزنی کر رہے تھے، ان کے سامنے قرآن نے یہ آئینہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی سیاہ روئی کا مشاہدہ کر، یعنی اسماعیل کی اولاد ہے، وہی مخاطب ہے، اور دوسری جانب بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یا اس روایت کے پاسدار ہیں، تو ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے کہ جن بزرگوں کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہو ان کی سیرت یہ تھی اور ان کا کردار یہ تھا، وہ ایسے صادق الوعد تھے، یعنی اپنے وعدے کے سچے۔
جو اخلاقیات اسلام نے سکھائی ہیں یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان پر پورے اتریں، ان میں عہد کی پابندی سر فہرست ہے۔ یعنی جو عہد معاہدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، بندوں سے کرتے ہیں، ساری یہ دنیا کا نظام عہد ہی پر استوار ہے۔ اللہ سے عہد ہے تو بندگی کا عہد ہے۔ اسی طرح آدمی ایک بیوی کا انتخاب کرتا ہے یا ایک عورت اپنے شوہر کا انتخاب کرتی ہے تو اس کو بھی قرآن عہد کہتا ہے، میثاق غلیظ ہے۔ ایک کانٹریکٹ وجود میں آ جاتا ہے جس کی پاسداری ناگزیر ہوتی ہے۔ ماں باپ کا شعور پیدا ہوتا ہے تو ایک اور، اگرچہ وہ ایک غیر تحریری سا عہد ہے لیکن وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ انسان جب معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو معاشرے کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ ایک عہد وجود میں آ جاتا ہے، جس کو دور حاضر کے بعض فلسفیوں نے سوشل کانٹریکٹ سے تعبیر کیا۔ وہ بھی کہیں بیٹھ کے کیا نہیں جاتا بلکہ انسانوں کے عمل سے خود بخود وجود میں آتا ہے اور ہم سب اس کا شعور رکھتے ہیں۔ تو یہ فرمایا وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کا معاملہ تو الگ تھا، وہ پیغمبروں کی اولاد تھے اور ان کی بعثت بھی اس طرح سے نہیں ہوئی کہ ایک قوم پہلے سے موجود ہے اس کی طرف رسول بھیج دیا گیا، بلکہ وہ قوم پیدا کی گئی۔ یعنی سیدنا اسحاق کی اولاد میں پے در پے پہلے 3 نسلوں میں نبی آئے اور ان سے گویا اس امت کی ابتدا ہوئی۔ پھر کوئی 500 سال میں وہ پہلی بڑی مسلمان قوم بن گئی انسانی تاریخ کی۔ اسماعیل علیہ السلام کو جزیرہ نما عرب میں بھیجا گیا۔ وہ وہاں گئے تو وہاں پہلے سے ایک قوم آباد تھی، کچھ قبائل آباد تھے، آپ کہہ لیجئے بنی جرہم کے قبائل عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ وہ ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، اس لیے کہ اس جزیرہ نما کو اب صاف ہونا تھا، اللہ اسے اپنے لیے خاص کر رہے تھے۔ تو اگر وہ لوگ ایمان قبول کریں تو بڑی سعادت ہے، نہ قبول کریں تو ان پر بھی پھر حجت تمام ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کا فیصلہ کر دیتے۔ ان کو اللہ نے سعادت دی، وہ سیدنا اسماعیل کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اور پھر جزیرہ نما عرب میں جب اللہ کی توحید کا مرکز قائم کیا گیا تو اس کے متولی بن گئے۔ یعنی اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ کی یہ سعادت بنی اسماعیل کو حاصل ہوئی اور وہاں کسی عذاب کی یا دعوت کے مختلف مراحل کی ضرورت نہیں پڑی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور فرمایا کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا۔ یہ قرآن مجید جب 2 لفظوں میں بیان کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مسیح ہوں یا موسیٰ، اسماعیل ہوں یا ابراہیم، وہ سب اصل میں ایک ہی دین لے کے آئے تھے۔ موسیٰ بھی یہی تلقین کرتے تھے، اسماعیل بھی یہی تلقین کرتے تھے۔ ہمارے دین پہ بنیاد ان 2 چیزوں پر رکھی گئی ہے، لوگوں کا حق ادا کرو، لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کر دو، وہ زکوٰۃ ہے، اور اللہ کا حق ادا کرو عام زندگی میں۔ روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، حج زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے۔ جو عبادت احاطہ کرتی ہے ہمارے شب و روز کا وہ نماز ہی ہے، تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ تمام شریعت کی بنیاد انہی 2 چیزوں پر ہے، انہی 2 چیزوں پر یعنی نماز اور زکوٰۃ پر۔ یہاں ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، مگر نماز اور زکوٰۃ دونوں سے بے پرواہ ہو چکے تھے، جانتے تھے، واقف تھے، ان میں سے بعض لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے تھے لیکن زیادہ تر بے پرواہ ہو چکے ہوئے، تو اس لیے انہیں خاص طور پر یاد دلایا ہے کہ جس اسماعیل کو اپنا بڑا سمجھتے ہو، اپنا ابو الآبا سمجھتے ہو، جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، وہ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا، یعنی اسی دین کی تلقین کرتا تھا جو اس وقت محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اپنے پروردگار کے نزدیک بالکل ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا خدا اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہوں۔ اپنے رب کا پسندیدہ شخص تھا، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کے جو معیارات بیان کیے ہیں وہ ان پر پورا اترتا،
تو اسماعیل کے بارے میں یہ دو باتیں کہی ہیں. کسی بندہ مومن کے کامل العیار یعنی بالکل معیار پر پورا اترنے والا ہونے کے کا آخری درجہ یہ ہے جس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. یعنی جو معیار اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس پر پورا اترتا تھا. عند رب ہی مرضیہ، اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. یہ سب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کی طرف نسبت دیتے ہو، جن کو اپنا بزرگ سمجھتے ہو، جن کی دعوت اور ہدایت کو اپنی دعوت اور ہدایت قرار دیتے ہو، کس طرح ان کی ہدایت کو فراموش کر بیٹھے ہو، وہ یہ تھے، اس طرح کے لوگ تھے. اس کے بعد پھر مزید اوپر اٹھایا ہے اور کہا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یعنی نبوت کے سلسلے کی جس ہستی سے ابتدا ہوئی تھی پھر اس کا ذکر کیا ہے. آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہیں، وہ بھی نبی تھے، لیکن جب ان کی اولاد کچھ بڑھ گئی اور ایک قوم کی طرح ہو گئے وہ بھی، تو اس وقت جس پیغمبر کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا وہ ادریس علیہ السلام تھے. ایک لحاظ سے جو نبوت کا دوسرا دور ہے وہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس کا پہلا دور ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. تو اس طرح ان دونوں ادوار کا ذکر کیا ہے. آخر میں اب کہا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، گویا ایک طرح کی سعودی ترتیب بن گئی ہے کہ اوپر سے لے جا کے پھر آخر تک پہنچا دیا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. فرمایا انہو کان صدیقا نبی، اس نے بالکل وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے ہیں تعارف کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ہر طرح کی مماثلت تھی، شخصیت کی بھی، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام اس دوسرے دور کے امام ہیں اسی طرح انسانیت کے پہلے دور کی امامت ان کو حاصل ہوئی. صدیق النبیہ، اور فرمایا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا. یعنی اس کا بھی بڑا غیر معمولی مقام تھا. ابراہیم چونکہ ہمارے قریب کے دور کے ہیں اور اس دوسرے دور کی ابتدا میں مبعوث ہوئے ہیں تو وہ زیادہ شہرت بھی رکھتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی اب کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں. لیکن دنیا میں جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو پہلی نبوت کا شرف انہی کو حاصل ہوا. پہلی نبوت یعنی جب ایک قوم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی، لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو چکی تھی. ابراہیم کی طرح ان کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا تھا. ان کے تعارف سے متعلق میں نے لکھا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء میں سے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے ان میں ادریس بھی ہیں اور بھی بہت سے آئے ہوں گے. نوح علیہ السلام گویا اس دور میں اس لحاظ سے بہت غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کے منصب پر فائز کیا، اور اس وقت کی دنیا پر انہوں نے پہلی مرتبہ حجت تمام کی. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی پہلی دینونت یا پہلی جزا و سزا کا ظہور تھا. اور اس کے بعد جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کی دنیا بالکل تباہ کر دی گئی. وہی لوگ تھے، ایک خاص علاقے میں آباد تھے، اور ان کی جگہ پر ایک نئی قوم نے آ کر شروعات کی جو کشتی کے مسافر تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے. اس میں خاص طور پر ان کے 3 بیٹے. اب جو ہماری تاریخ ہے وہ اصل میں انہی سے شروع ہوئی ہے، سام، حام اور یافس. اس میں پہلے دور میں سام اور حام کی حکومتیں رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا پر ان قوموں کا غلبہ رہا ہے، اور اب ایک طویل عرصے سے یافس کے ہاتھ میں ہے. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. اب یہ سب کا ذکر کر کے آخر میں تبصرہ کیا ہے، یہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا. یعنی نبوت کی تاریخ یہ ہے. میں نے اس جانب بھی کئی بار توجہ دلائی ہے کہ اسلام کی تاریخ اصل میں انبیاء کی تاریخ. اسلام کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے. یہ اسلام کی تاریخ. اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ کے مختلف ادوار ہیں. اس کا پہلا دور وہ ہے جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. ایک بڑی قوم کی حیثیت سے وہ دنیا میں رہے اور کم و بیش 1500 سال تک ایک ہراول کی حیثیت سے
اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ وہ آخری زمانے میں آ کے جب بالکل ہی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے سیدنا یحییٰ کا سر اتار دیا اور سیدنا مسیح کو بھی قتل کر دینے کے درپے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ قرار دے کے اس منصب سے معزول کر دیا۔ ان کی جگہ ایک دوسری قوم کو اٹھایا گیا، بنی اسماعیل، وہ بھی ایک بڑی قوم کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ رسالت مآب کی اس کے 500 سال بعد کم و بیش بعثت ہوئی، اور پھر دنیا کے لیے وہ اہتمام کیا گیا جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی قرآن نازل ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے نبوت کی پوری تاریخ، یہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، یعنی آدم کی اولاد میں سے وہ لوگ جو پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے، تو بتایا کہ ہم نے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ خاص اشارہ حضرت ادریس کی جانب ہے جن کا آخر میں ذکر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء میں سے ہیں۔ یہاں ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نبوت کا جو سلسلہ ختم ہوا ہے اس کی ابتدا غالباً انہی سے ہوئی تھی۔ یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ایک دور ختم ہوا ہے اور ایک نئے دور کی ابتدا ہوئی ہے، تو وہ دور جو ختم ہوا اس کی ابتدا ان سے ہوئی تھی غالباً۔ اس لحاظ سے یہ ان کے مثیل ہے۔ یہ چونکہ بات اشارات سے معلوم ہوتی ہے، صراحت سے بیان نہیں ہوئی، تو اس لیے میں نے غالباً کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ان کی صفات بھی وہی بیان کی گئی ہیں جو اوپر سیدنا ابراہیم کے لیے بیان ہوئی ہیں، یعنی صدیق النبیہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ان کے مماثل ہیں۔ ان کے ذکر سے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد نبوت کے دونوں ادوار کا احاطہ کر لیا، یعنی سیدنا ابراہیم سے پہلے کی نبوت کا دور اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی نبوت کا دور، اس کا احاطہ کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ آدم کی اولاد میں سے بھی ہوئے۔ تو آدم کی اولاد میں سے ہوئے، میں نے عرض کیا کہ سیدنا ادریس کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ اشارہ یہ جو فرمایا نا من ذریت آدم، یہ اس رائے کی تائید کرتا ہے جو ہم نے اوپر حضرت ادریس کے متعلق ظاہر کی ہے۔ اور بھی اشارات ہیں، بائبل سے بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اشارات ہی ہیں۔ چنانچہ عام خیال بھی یہی ہے کہ بائبل میں جن بزرگ کا نام ہنوک بتایا گیا ہے، عام طور پر عرب اس کا تلفظ کرتے ہیں اخنوخ، تو ہنوک بتایا گیا ہے وہی ادریس علیہ السلام ہے۔ تو یہ اگر آدم کا آپ شجرہ پڑھیں تو اس میں ان کا نام آتا ہے، ان کی عمر کیا تھی، کیا معاملات تھے۔ تو فرمایا کہ ایک سلسلہ آدم سے چلا، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے انہوں نے دنیا کی ابتدا کی، تو ان میں بھی پھر پیغمبر آتے رہے اور پیغمبروں کی ایک بڑی تعداد رہی۔ اور فرمایا کہ وہ من ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل، یعنی پھر اس کے بعد ابراہیم سے امامت کی ابتدا ہوئی، پھر انہی کے پوتے اسرائیل یا یعقوب، ان سے ایک پوری قوم اٹھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اصل میں شجرہ نسب ہے پیغمبروں کا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا، یعنی یہ اصل میں آدم کی اولاد میں سے بھی ہوئے ہیں، یہ نوح کے ساتھ جو لوگ کشتی پر سوار تھے ان کی نسل سے بھی ہوئے ہیں، یہ ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے بھی ہوئے ہیں، اور بہت سی دوسری قوموں میں سے بھی۔ تو فرمایا کہ یہ سب پیغمبر ہم بھیجتے رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں، یعنی یہ قومیں، یہ جن میں پیغمبر آئے، ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے۔ یعنی اللہ کی آیتیں جب سنائی جاتی ہیں تو انسان کے باطن پر حقائق کا نزول ہوتا ہے،
اس کا رد عمل فرمایا یہ ہوتا تھا اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں پر تعریض ہے جو پیغمبروں کے نام لیوا تھے مگر اللہ کی آیتوں کو سن کر نہایت استکبار اور رعونت کے ساتھ انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں کہا کہ تم جن آباء سے اپنے آپ کو نسبت دیتے ہو ان کا رویہ تو اللہ کی آیتیں سن کر یہ ہوتا تھا، اور ایک تم ہو کہ استکبار کے ساتھ اور رعونت کے ساتھ استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہو، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا ہی نہیں رہے بلکہ ان کو ہدف ملامت بنایا ہوا ہے، ہدف متان بنایا ہوا ہے، تو یہ اس پر تعریض کی۔ اس کے بعد ظاہر مضمون آگے جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔